بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ. اسٹوڈنٹس، آج 25 جون 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 64 ہے. آج کا یہ لیکچر اس حوالے سے بہت اہمیت کا عامل ہے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایٹا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ ایٹا کیا ہوتا ہے اور میڈیکل کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے کیا پروسیجر ہے، کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے اور کتنے گھنٹے کا یہ پیپر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ ہے محمد جواد ہمارے پاس ہے موجود ہے اور یہ آج ہمیں بریف کرے گا. جی بیٹا. سب سے پہلے جو ایٹا ٹیسٹ ہے نا وہ KPK صوبے تک لمیٹڈ ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سیکنڈ ایئر کے پیپروں کے تقریباً 2 مہینوں یا کچھ اس سے زیادہ یا کم ٹائم کے بعد ہوتا ہے. اس کا پروسیجر یہی ہے کہ اس میں دو ٹیسٹ مینلی ہوتے ہیں ایٹا کے، یعنی ایک میڈیکل کے لیے اور ایک انجینئرنگ کے لیے. میڈیکل کا جو اس سال کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 200 MCQs ہوتے ہیں اور اس کے پر MCQs ایک نمبر ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل مارکس بھی 200 مارک بنتے ہیں اور اس میں سے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. جو ٹوٹل ٹائم الاؤڈ ہے وہ ہے 180 منٹس یعنی 3 آورس. اور اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ایٹا میڈیکل کے لیے وہ فزکس، کیمسٹری، انگلش اور بیالوجی، یہی 4 سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور ان میں سے MCQs کا جو ارینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بایو سے 80 MCQs آئیں گے اس مرتبہ. انگلش کے اس میں سے 20 MCQs ہوتے ہیں اور فزکس کے 40 MCQs ہوں گے. آپ صرف اس کے میڈیکل کے بتا رہے ہیں؟ یہ میں میڈیکل کی بتا رہا ہوں. اچھا، میڈیکل کے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 200 MCQs ہوتے ہیں. 200، جس میں سے میڈیکل کے اس میں سے بیالوجی کے 80 MCQs ہوتے ہیں. اچھا. انگلش کے 20 MCQs ہوتے ہیں اور فزکس کے پہلے 60 تھے، ابھی 20 کم کر دیے تو وہ 40 ہو گئے ہیں. 40 اور کیمسٹری کے 60 MCQs ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 200 بنتے ہیں اور ان کے 200 مارکس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. یہ 25 اگست کو اس سال یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو اس کی جو میرٹ لسٹ بنے گی اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ مطلب ہے کون اس میں سے وہ میرٹ کے مطابق ہے. دوسرا جو ایٹا انجینئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر بھی MCQs کی تعداد یہی سیم ہے، یعنی 200 MCQs ہوتے ہیں ٹوٹل. لیکن اس میں فرق یہ ہے انجینئرنگ اور میڈیکل میں کہ ادھر پر MCQs 4 مارکس ہوتے ہیں انجینئرنگ ٹیسٹ میں اور ان کے ٹوٹل مارکس بنتے ہیں 800 اور اس میں سے نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے. نیگیٹو مارکنگ سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ اگر 2 MCQs ہے اور اس میں سے کوئی ایک صحیح کر دے اور ایک غلط، تو جو غلط ہے اس کے 4 مارکس تو آلریڈی کٹ چکے ہیں اور جو باقی اس کے مارکس ہے اس سے بھی ایک نمبر کاٹا جائے گا. اس کو نیگیٹو مارکنگ کہا جاتا ہے. انجینئرنگ ٹیسٹ اس مرتبہ 7 جولائی کو ہو رہا ہے اور اس کے جو آخر میں جو ایگریگیٹ فارمولہ ہوتا ہے انجینئرنگ اور میڈیکل کے لیے وہ سیم ہے. یعنی ایگریگیٹ فارمولہ یہی ہے کہ اس میں 50% FEC کے مارکس ہوں گے اور 50% ایٹا. تو اس کے جو رزلٹ آئے گا وہ ایگریگیٹ بنے گا اور اس سے ایگریگیٹ کے بنیاد پہ میرٹ بنایا جائے گا اور اس سے پھر جو میڈیکل کالجز ہے یا انجینئرنگ کالجز ہے اس میں پھر ایڈمیشن ملے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو ECAT اور MCAT کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ECAT اور MCAT بھی یہی سیم پروسیجر ہے ایٹا جیسے، لیکن فرق یہ ہے کہ ECAT اور MCAT وہ پنجاب صوبے میں مطلب ہے کنڈکٹ ہوتی ہے اور MCAT جو ہے وہ میڈیکل کے لیے ہوتا ہے اور ECAT انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے. اس مرتبہ ECAT یعنی پنجاب میں جو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور ایٹا KPK میں جو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا وہ سب سیم ڈیٹ پہ ہوں گے 25 اگست پہ اور یہی سیم پروسیجر ادھر بھی ہوتا ہے. یعنی ادھر اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سبجیکٹ لازمی ہوتے ہیں اس میں سے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور انگلش. اور اگر کوئی انجینئرنگ کا ہوگا تو اس میں صرف فرق یہی ہے کہ وہاں بایو کی جگہ پہ میتھ ہوگی. یہی سیم پروسیجر پہ یہ دونوں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کے جو ایگریگیٹ آ جاتا ہے اس کے بعد میرٹ بنتے ہیں اور یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں جا کے ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں. ایٹا جو یہ صرف KPK میں ہے؟ یس سر، ایٹا صرف KPK میں ہے، مطلب ہے نام کا فرق ہے. نام کا فرق KPK تک لمیٹڈ ہے اور ECAT اور MCAT وہ بھی پنجاب میں ایٹا نہیں ہوتا. پنجاب میں ایٹا نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ ECAT اور MCAT. اور یہ کمپلسری ہے پاس کرنا؟ یہ سر یہ کمپلسری ہے. اس میں مطلب ہے اس مرتبہ جو KPK میں ایٹا کے حوالے سے جو چینجز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ مطلب ہے ٹیسٹ میں اس کے FEC 70% مارکس ہونے چاہیے. جو بورڈ کا DMC ہوتا ہے اس میں 70% سے جس کے ابو ہوں گے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹ میں بھی 60% مارک لینا وہ لازمی ہے. یہی پروسیجر ہوتا ہے. اور KPK کے تقریباً ٹوٹل سیٹس وہ 1100 ہے میڈیکل. آپ میں سے کون دے رہا ہے ایٹا کا؟ آپ دے رہے ہو؟ تیاری کیسی ہے بیٹا؟ سر فی الحال تو اکیڈمی سے جوائن ہوئی ہے، اچھی ہے سر. اچھا، یہ اکیڈمی آپ نے ISB کی جوائن کی ہے؟ یہ صحیح ہے، ISB کی ہے اور صحیح بھی جاتا
ایٹا کی الگ سے جوائن کی ہے. اچھا تو ادھر جو اکیڈمی آئی سی بی کی جو ہم نے چلا رہے ہیں یہاں پہ جو انیشیل ٹیسٹ اور آئی سی بی کی پریکٹس کرا رہے ہیں آپ کو، تو کیسی آپ کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آپ کو؟ سر میرا دوسرا دن. آج دوسرا دن، تو کیا ایکسپیرینس رہا ہے فرسٹ ڈے آپ کو؟ سر بہت اچھا رہا ہے سر. فرسٹ ٹائم سر بہت کانفیڈنس نہیں تھا بولنے کا سر، تو سر آپ کافی بہتر ہے اس میں. کیا ایسی بات ہے جو آپ امپریس ہوئے ہیں کہ اس اکیڈمی میں جو خاصا کہہ سکتے ہیں اس اکیڈمی کا باقی اکیڈمیز میں نہیں ہے؟ سر ویسے تو بے فان میں اس ویک سر اکیڈمی بھی نہیں ہے سر، اور سر پہلے نہیں سر اب یہ ہے، اور سر اس میں سر نالج بیس اور ہر طرح سے سر تیاری کرے گا. میرا ہماری کوشش ہے آپ کو کانفیڈنس دینا. یس کانفیڈنس جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ میں کانفیڈنس ہے تو کامیابی آپ کا مقدر ضرور چھوئے گی. تو اس اکیڈمی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، میری بھی، کرنا صاحب کی بھی، کہ بچوں کو کانفیڈنٹ بنایا جائے. چاہے آپ آرمی کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں، چاہے نیوی کے لیے دے رہے ہیں، چاہے ایئر فورس کے لیے دے رہے ہیں، یا آپ سول میں کہیں جا رہے ہیں، جب تک آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو کامیاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اسپیشل فوکس اسی بات پہ کی جاتا ہے کہ آپ کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کے حوالے سے اسپیشل یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس اکیڈمی کی ایک جو ایکسٹرا کوالٹی ہے نا، جو مطلب ہے باقی اکیڈمیوں کے میں سے یہاں پہ بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہر دن اسپیشل ڈسکشن ٹاپکس بھی ہوتے ہیں اور لیکچر بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا نمبر بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب پر ڈے پہ 5-6 قسم کے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. ڈسکشن کا ٹاپکس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لیکچریٹ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوتا ہے، اور بھی جتنے ایس ایس بی اور فورسز سے ریلیٹڈ جو کویشچنس ہوتے ہیں تو اس میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی. اور الحمدللہ اکثر بچے یہاں سے پاس ہو کے چلے گئے ہیں. انیشیل ٹیسٹ تو لازمی پاس ہو ہی جاتے ہیں. آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس جو ہے، ایسے بچے جن کو بالکل کچھ نہیں آتا تھا، نام میں نہیں لینا چاہتا ان بچوں کا، لیکن وہ انیشیل کلیئر کر کے چلے گئے ہیں. اس وجہ سے یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے ڈی خان سیشن. جی ہاں. تو ایٹا میں آپ ایٹا کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، آئی سی بی کی تیاری بھی کر رہے ہیں، تو کیسی تیاری جا رہی ہے آپ کی دونوں؟ سر مشکل نہیں ہو جاتا کہ دو اکیڈمیز میں؟ بہت اچھا، لیکن سر کرنا تو پڑے گا. اچھا، اپنا فیوچر بنانا ہے آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ. فورسز میں چلے جائیں گے تو آپ کا فیوچر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر تھا اپنا آپ یس سر، کو. وہ میرے والد کی بھی خواہش نہیں ہے سر. آرمی میں جانا چاہتے ہیں، ایئر فورس میں یا نیوی میں؟ سر آرمی میں. ٹی سی سی کا ہے یہ انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہے آپ کا؟ گڈ. آپ سب کا کلیئر ہے انیشیل. ابھی آپ لوگ آئی سی بی کی تیاری کر رہے ہیں. کافی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس انیشیل کے تو کافی ہیں، وہ الگ سے کلاس لے رہے ہیں کرنا صاحب، جن کو پریکٹس ابھی ساتھ روم میں کرا رہے ہیں. تو آپ بیٹا آپ کا کیا تعارف ہے؟ جی جی جی. نام کیا ہے، کدھر کے رہنے والے ہیں آپ؟ میرا نام محمد اویس خان ہے، اور میرا تعلق بیسیکلی یہ چشم بلال کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دوری کیا تحصیل جو ہے وہ ایک بھاڑپور ہے، اور ضلع تو بیسیکلی یہ ہے یہ خان. اور میں نے جو میٹرک کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ساتھ ایک اسکول ہے چھوٹا سا، بہت اچھا ہے، قائد ابن اسکول، ادھر سے میں نے کیا. اور میرے نمبر بنے تھے 936، پرسنٹیج بھی 85 تھی، 85.126 اس طرح تھی. اور اس کے بعد میں ونسا میں آ گیا، ایف ای سی یہاں سے کیا کہ فرسٹ ایئر میں نے انجینئرنگ کیا ہے، اس میں میرے 469 مارکس ہیں، تقریباً 85 بن رہا ہے. اس کے بعد میں نے کیا سیکنڈ ایئر میں دورانی ٹی سی کا ٹیسٹ آیا تھا، تو میں نے کیا چلو دے لیتے ہیں کہ ابھی تیاری تو نہیں تھی لیکن تو ادھر آپ کہیں ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ابھی جی ہاسٹل میں تھا. ہاسٹل میں ٹھہرے، گھر سے دور، مطلب فیوچر بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مارکس بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، میٹرک میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی. تو آرمی میں جانے کا کیوں آپ کو شوق ہے؟ آرمی سر ایک تو بات ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بھی زیادہ آرمی کو پسند کرتا ہے، فورسز کو پسند کرتے ہیں گھر والے. اور دوسرے میرا اپنا ایک ریلیٹیو ہے وہ بھی میجر بھی ہے، ایک فلائنگ آفیسر بھی ہے، اور ان کو آپ دیکھتے ہوں گے، ان کی اس رسپیکٹ. کی رسپیکٹ اور اس کے مطلب شوق بڑھتا ہے نا بندے کو جانے کا. جی جی. کوئی سپاہی نہیں ہے سر، ریلیٹیو ہے. اور جتنی رسپیکٹ آرمی میں ہے، فورسز میں، سول میں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. رسپیکٹ کے لیے بنا جاتا ہے مین جو. تو بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد خالد ہے. بیسیکلی میں ساؤتھ ہندوستان سے. ماشاء اللہ. محسود ہیں آپ؟ جی نہیں. جی جی. اچھا. تو
آج کل ایک جی خان میں نے میٹرک یونیورسٹی کالج سے کی ہے 894 مارکس سے آؤٹ آف. اور یہ ٹیسٹ فرسٹ ٹائم دیا تھا آپ نے آرمی کے لیے؟ جی فرسٹ ٹائم. انیشیل فرسٹ ٹائم میں کلیئر کر لیا آپ نے؟ جی فرسٹ ٹائم. پہلے دن اکیڈمی آیا تھا، دوسرے دن ٹیسٹ تھا میرا. اچھا. پہلے دن میں مجھے بہت ایکسپیرینس ہوا، بہت زیادہ، لیکن مجھے پہلے کچھ آتا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے میں نے پی ایم اے کا ٹیسٹ دیا تھا 144 کا، وہ اکیڈمک میں نے گیا تھا. تو جو ابھی پی ایم کیڈ کا دیا ہے نیوی کا، تو وہ پاس کر لی ماشاء اللہ. حالانکہ نیوی کا زیادہ ٹف ہے میرے خیال میں، اس دفعہ ٹف آ رہا ہے. پہلے دن میں جو ایکسپیرینس ہوئی ہے مجھے وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مجھے ایکسپیرینس ہوئی اس سے. تو ابھی تیاری کیسی ہے اس کی آپ کی؟ انشاءاللہ کافی. آبسٹیکل کی پریکٹس کر رہے ہیں یا آبسٹیکل ہم نے لگائے ہیں اکیڈمی میں، تو آپ اس کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کریں تاکہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ مضبوط ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج ہم نے ایٹا کے بارے میں معلومات لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور جس مشن کے تحت یہ ادھر آئی ہوئی ہیں اس اکیڈمی میں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے تابناک ہو. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر جگہ پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن ہو. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.